بولنا اپنے عشق علی ہے پیار علی ہے سبحان اللہ عشق علی اسم حروف کے اندر جایا کریں کہنے والا کہتا کیا ہے عشق علی ہے پیار علی دل ہے علی دلدار دیر ہو گئی ہے علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں مولا علی آپ کے کان میں بات کرنے لگے اور آپ کے کان میں بات کرتے کرتے وقت زیادہ ہو گیا تو جب آپ کی سرگوشی آپ کی بات ختم ہوئی تو لوگوں نے اس بات پہ تھوڑا سا محسوس کیا کہ اتنے سارے لوگ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ مولا علی کی سرگوشی ختم ہو اور بات آگے چلے اور اگلا کام ہو تو آپ نے اتنی دیر سے تو اس وقت یہ بات جو ہے یہ نعت جو ہے یہ منقبت جو ہے یہ الفاظ جو ہے وہ سمجھے جو انہوں نے کہا تھا تو بات کیا ہوئی تھی نعت یہ ہوئی تھی جب لوگوں کے یہ تیور دیکھے تو پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ میں نے اپنے چچا زاد سے سرگوشی نہیں کی ہے یہ سرگوشی رب کے حکم سے کی گئی ہے سبحان اللہ یہ میری اور ان کے ساتھ رشتہ داری کی بات نہیں ہے یہ میری اور ان کے ساتھ دلداری کی بات ہے اور اس دلداری کی وجہ میرا رب ہے میرے رب نے فرمایا ہے میرے اللہ کے حکم سے میں نے علی سے سرگوشی کی ہے اور یہ بات طے ہے میرے دوستو جس طرح میرا آپ کا نبی نہیں ہے نبیوں کا سردار ہے تو رسول نہیں ہے رسولوں کا سردار ہے امام الانبیاء ہے خاتم النبیین ہے اسی طرح ہے وہ سارے ولیوں کے سردار ہیں تب یہ منصب بھی یہ ذمہ داری لی اللہ نے ہر یزید کے سامنے ڈٹنے کے لیے اولاد رسول ہی کو یہ عزت عطا فرمائی انہیں عزت عطا فرمائی ہے وہ وقت کا اکبر ہو تو اس کے سامنے کوئی مجدد دین آ جاتا ہے اور وقت کا کوئی یزید ہو تو کوئی پیر جماعت علی آ جاتا ہے اور وقت کا کوئی قادیانی ہو تو اس کے سامنے کوئی مہر علی آ جاتا ہے یہ اولاد رسول ہی کا کام ہے بھائی ہم انہی کو سلام کرنے آج اس محفل میں جمع ہیں کہ کل قیامت کا دن ہو میدان حشر ہو اور ہم اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں لواہ حمد کا پرچم اٹھائے میرا نبی کرسی صدارت پر ہو اور جلسہ بچ کہا ہو نعرے بج رہے ہو اولاد رسول کے ساتھ اللہ ہمیں اس جلسے میں شرکت کی عزت عطا فرمائے میدان حشر میں جب میرا آپ کا نبی جو ہے لواہ حمد کے پرچم تلے مقام محمود پر ہوگا تو یارو ہم نہیں ہوں گے تو کون ہوگا اور نبی پاک کے ترانے گانے والے ان کی نسل کو سلام پیش کرنے والے نہیں ہوں گے تو وہ کون ہوں گے اور یہ بات یاد رہے میرے دوستو پیارے نبی پاک کو اور ان کی اولاد پاک ان کے اصحاب کا تذکرہ بہت پسند ہے اس بات سے جو ہے رحمت خدا بندی ملتی ہے اللہ کی رضا ملتی ہے جب نبی راضی ہوتا ہے تو رب راضی ہوتا ہے اور اللہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ کوئی میرے نبی کے تذکرے کرے میرے نبی کے تذکروں والی محفل میں آئے اور وہ بچے بوڑھے جوان وہ عالم مفتی ملا وہ سارے اسی کے صدقے میں کل قیامت کے دن نجات پائیں گے آج کی اس محفل پاک میں آپ کے علاقے کی سماجی اور سیاسی شخصیت محترم جناب عزت مآب چودھری تنویر صاحب تشریف لائے ان کی صدارت میں محفل پاک آج کی انعقاد پذیر ہے اللہ تعالیٰ ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہمارے بہت ہی پیارے محترم اور میرے بزرگ جو ہے چودھری نذیر صاحب اور چودھری مسکین صاحب تشریف فرما ہے آپ سب لوگ میرے لیے عزت کے لائق ہیں آپ کی آنکھوں میں جو چمک ہے جو پیار ہے یہی میری کمائی ہے کل میدان حشر ہو یارو تو کیا رنگ بن جائے کہ جب جو ہے وہ کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے قافلہ میرے نبی کے ساتھ جمع ہونے میں جمع ہو رہے ہو تو پھر ہم لوگ بھی جو ہیں وہ یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے نبی پاک کے قافلے میں شامل ہو جائیں اللہ ہماری بخشش اور نجات کا سامان کر دے آج کی اس تقریب سعید کے لیے آج ہماری مسجد میں پہلی دفعہ پڑھنے کے لیے میرے بہت پیارے سے ساتھی یاسر صاحب اور ان کے دو جو ہیں مدنی پھول
تشریف لائے ہیں. میرا مقصد آج یہ محبتوں کا تذکرہ ہے. بھائی تقریر میں سارا سال آپ سے کرتا ہوں, بیان کرتا رہتا ہوں, لیکن یہ آج کا تذکرہ جو ہے, آج کی بات جو ہے وہ اس سے خیر الورا ہے اور اس سے غوث اعظم ہے. یہ دلچسپ بات ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کے بزرگ فوت ہوتے ہیں تو یہ عرس مناتے ہیں. وہ بھئی اس کی وجہ بتاؤں گا ایک لفظ میں کہ وجہ کیا ہے. میرا آپ کا مر جانا یہ اس میں دکھ غم اور پریشانی ہوتی ہے, لیکن اللہ کے ولیوں کا وصال فرمانا عرس کیوں کہلاتا ہے, خوشی کا سبب کیوں بنتا ہے. ہم اس پر اللہ کے حضور میں جو ہے وہ دعائیں اور رحمتیں مانگتے ہوئے جو ہیں وہ اس میں شامل کیوں ہوتے ہیں. یہ ایک راز کی اور سمجھنے والی بات ہے. میں دعوت دیتا ہوں آج کی اس محفل پاک میں خصوصی نعت پڑھنے کے لیے تشریف لائے. مدنی پھول جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں اور آپ کے سامنے نعت رسول رحمت صلی اللہ تعالی وسلم پیش فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری. सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह. चाँद को तोड़ के फिर जोड़ने वाले आका, चाँद को तोड़ के फिर जोड़ने वाले आका, हम भी टूटी हुई तकदीर लिए बैठे हैं. तेरे कौन मेरा नाम नहीं, पर नबी के दर का मैं नौकर हूँ, कोई यार नहीं. सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह. खुशनसीबी ने मेरा साथ दिया बचपन से, मेरे होठों पे आका की सना बचपन से. बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला मैं, बचपन से सरकार के टुकड़ों पे पला मैं, बचपन से सरकार के टुकड़ों पे पला हूँ. मैं शान मदीना के गदाओं का गदा हूँ, मैं शान मदीना के गदाओं का गदा रहा. बचपन से सरकार के टुकड़ों पे पला मैं, बचपन से सरकार के टुकड़ों पे पला हूँ. मैं शान मदीना के गदाओं का गदा हूँ, मैं शान मदीना के गदाओं का गदा हूँ. ज़ाहिर भी हूँ, हाजी भी हूँ, मदाए नबी में. ज़ाहिर भी हूँ, हाजी भी हूँ, मदाए नबी में. ज़ाहिर भी हूँ, हाजी भी हूँ, मदाए नबी में. ज़ाहिर भी हूँ, हाजी भी हूँ, मदाए नबी में. जो कुछ भी हूँ मुर्शिद की दुआओं से हुआ मैं, जो कुछ भी मुर्शिद की दुआओं से हुआ हूँ. मैं शार मदीना के गदाओं का गदा हूँ, मैं शार मदीना के गदाओं का गदा हूँ. नाज़ा है मेरे बख्त पे शान ज़माना, नाज़ा है मेरा नाम है नाज़ा, मेरे नाज़ा, मेरे नाज़ा है मेरे बख्त पे शान ज़माना. कासाल ये दहलीज पैगंबर पे खड़ा मैं, कासाल ये दहलीज पैगंबर पे खड़ा हूँ. मैं शार मदीना के गदाओं का गदा हूँ, मैं शार मदीना के
میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا بیدم یہی تو پانچ ہے 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 مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہاں بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اہل نور تیرا تو ہے اہل نور تیرا تو ہے اہل نور تیرا سب ترنا نور کا مدینہ کے نوازوں کا گدا ہوں میں شاہ مدینہ کے نوازوں کا گدا ہوں ادھر بیٹھے اوپر بیٹھے ایزی ہو جائے گا آپ نہ پڑھ رہے اس لیے یہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ. سب سے پہلے میں نہایت ہی مشکور و ممنون ہوں علامہ مولانا شبیر احمد طاہر صاحب جنہوں نے خصوصی طور پر مجھے دعوت دی اور میں وعدے کے مطابق اللہ پاک کی توفیق سے اس پاک بابرکت محفل میں حاضر ہوا. جتنے بھی مفتی صاحب تشریف لائے قاری صاحب تشریف لائے جتنے بھی بزرگوار جوان بچے جو بھی تشریف لائے دور و نزدیک سے اللہ پاک سب کا آنا یہاں مل کر بیٹھنا اپنا اپنے محبوب کا اور اس کے پیاروں کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور ہمیں ہر کرم کے بدلے لاکھوں کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے. میرے سے قبل قاری صاحب نے بہت عمدہ پڑھا شاید میں اس طرح آپ کے ذوق کو نہ کر سکوں لیکن آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ محفل جن کی ہے حضور کی محفل ہے حضور غوث پاک کی محفل ہے. آپ ان کی محفل میں تشریف لائے ہیں اپنی مرضی سے نہیں آئے آپ بلائے گئے ہیں. کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو اس وقت یہاں موجود نہیں گھر پہ بیٹھے ہیں کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہوگا کوئی موبائل پہ لگا ہوا ہوگا لیکن آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں اور اللہ کی رحمت یہاں پر برس رہی ہے. آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے اور کوشش کرنی ہے میرا ساتھ دینا. انشاءاللہ ہم سے آغاز کرتا ہوں پہلے درود و سلام پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ. اللہ پاک کی حمد کرنی ہے. حمد اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی ہے لیکن طرز تھوڑی سی نہیں ہے. آپ نے ذکر کرنا ہے اللہ کا. کیا کہنا ہے؟ یا خدا میرے خدا 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 خدا میرے خدا بولو یا
عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا یا خدا یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا پڑھیے یا خدا خدا یا خدا میرے خدا ہم لوگ گناہگار سے انسان ہیں گناہ کرتے ہیں ظاہر بھی کرتے ہیں چھپ کے تو بہت زیادہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جس کی تنہائی پاک ہو جائے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے تو تنہائی تو ہماری پاک ہے ہی نہیں تو اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ یا الہی نامۂ اعمال جب کھلنے لگے مولا 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 میرے مولا میرے مولا یا الہی نامۂ اعمال جب کھلنے لگے عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو یا خدا میرے خدا یا خدا خدا بولو یا خدا یا خدا میرے خدا اس کلام کا نقطہ یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھایا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا حمد پاک پڑھنا ہے کہ ساتھ کلام بھی حمد پاک میں ہی ہے ایسا پھر کر پڑھیے گا صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد دیکھا جو اونے کو بانٹتے مانگنے کا شعور دیتے ہیں پھر جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں دیکھا جو اونے کو بانٹتے میں نے بھی بڑے کے شوق سے دست
मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमान अल्लाह, कभी तो अपना दिल लग जाएगा बिस्तर मदीने में। हम भी मदीने जाएंगे, थोड़े दिनों की बात है, आका हमें बुलाए के, आका हमें बुलाए के, थोड़े दिनों की बात है। पढ़िए सल्ले अला रहीम ना, सल्ले अला रहीम ना, सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मद। आज जो महफिल सजी है हुजूर के सदके से, आला हज़रत क्या कहते हैं? कहते हैं कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, और वो जो ना हो तो कुछ ना हो। क्यों? जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह। सल्ले अला हबीबना, सल्ले अला हबीबना, सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मद। इस कलाम में मदीने का जिक्र हुआ, मदीने के जिक्र से एक कलाम आ गया, उसी के 2-3 शेर पेश करता हूँ। इस कलाम के मैंने 2-3 शेर और पढ़ने थे, वो मैं उसके पढ़ देता हूँ। सैयद हसनैन सकलैन शाह साहब का लिखा हुआ कलाम आपने सुना हुआ है, बहुत ही मशहूर और मरूफ कलाम है। मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। और शाह साहब कहते हैं कि मदीना जाना इंसान के पास में नहीं है। अगला शेर उसी मुनासबत से है, यहाँ मर्ज़ी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्ज़ी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। और नवासों का सदका बांटते हैं, नवासों का सदका बांटते हैं। ज़माना उनका
کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ، ان کا صدقہ کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ آخر میں وہ اس پاک کی بارگاہ میں مرتبہ بس اس کے بعد میری حاضری مکمل۔ درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میں یہ دوسری محفل میں مرتبہ پڑھ رہا ہوں، لیکن امید ہے کہ آپ نے سنی ہوگی، اگر سنی ہو تو میرے ساتھ پڑھیے گا۔ شیل اللہ یا عبدالقادر میرا بلیوں کے سردار، شیل اللہ میرا بلیوں کے سردار، شیل اللہ تیری اونچی ہے سرکار، شیل اللہ شیل اللہ عبدالقادر جیلانی، شیل اللہ عبدالقادر جیلانی میرا بلیوں کے سردار، شیل اللہ شیل اللہ یا عبدالقادر یا ساکن بغداد یا شیخ جیلانی، شیل اللہ یا عبدالقادر یا ساکن بغداد یا شیخ جیلانی، ادھر بھی نگاہ ہے کرم غوث اعظم، ادھر بھی نگاہ ہے کرم غوث اعظم، ادھر بھی نگاہ غوث اعظم، ادھر بھی نگاہ ہے غوث اعظم، ادھر بھی نگاہ ہے کرم غوث اعظم، کرو دور رنج و علم غوث اعظم، شیل اللہ یا عبدالقادر یا ساکن بغداد یا شیخ جیلانی، شیل اللہ یا عبدالقادر یا ساکن بغداد یا شیخ جیلانی، کھلاتا پلاتا ہے رب دو عالم، 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 تجھے دے کے اپنی قسم غوث اعظم، شیل اللہ یا عبدالقادر یا ساکن بغداد یا شیخ جیلانی، شیل اللہ یا عبدالقادر یا ساکن بغداد یا شیخ جیلانی، جلا پائے گا دل و پید رضا کا، دلا پائے گا دل و پید رضا کا، جلا پائے گا دل و پید رضا کا، جلا پائے گا دل و پید رضا کا، جلا پائے گا دل و پید رضا کا، ذرا رکھ دو اپنا قدم غوث اعظم، شیل اللہ یا عبدالقادر یا ساکن بغداد یا شیخ جیلانی۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين الكاملين العارفين المقدسين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله مولانا العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا،
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محبت ذوق و شوق کے ساتھ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام استاد پہلے سماعت فرما رہے تھے تو حضور وہ سیاست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں آپ نے بڑا خوبصورت کلام لکھا جس کے چند منتخب اشعار میں آپ کی نظر کرتا ہوں. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے آلہ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے جسم تیرا، ہمارا جل بحرین یلتقیانی. آپ نے اس کی تفسیر حضرت علامہ شبیر احمد طاہر صاحب سے سماعت فرمائی ہوگی کہ اس کی بہت ساری تفسیریں ہیں، اور ایک تفسیر سے مراد جو ہمارا جل بحرین یہ دو بحروں کا دو دریاؤں کا تذکرہ ہے، ایک سے مراد مولا کائنات علی المرتضیٰ ہے اور دوسرے سے مراد سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا ہے. تو اعلیٰ حضرت اس منظر کو جو ہے الفاظ کے پیرائے میں بیان کرتے ہیں کہ تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، کہ اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ نہ سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دلہا تیرا، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے ہیں، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. کمال اللہ حضرت نے کس کس کو بنا بیان کریں. میرے انتہائی محترم ہمارے علاقے کی پہچان فاضل جلیل عالم نبی اور علماء میں ایک شان ایک مقام ایک عزت ایک وقار رکھنے والی شخصیت. میں تم نے ہمیشہ جب بھی مخاطب ہوتا ہوں تو بڑے بھائی جیسا سلام کرتا ہوں. برادر اکبر حضرت علامہ مولانا شبیر احمد طاہر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ نے فون کیا تھا میری طبیعت ٹھیک نہیں، بس موسمی حوالے سے کہ میرا گلا بھی کافی خراب تھا، ابھی میں یہاں بیٹھا تو مجھے پسینہ آ رہا تھا، لیکن آپ شفقت فرماتے ہوئے ہمیں اگر عزت دی تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ہوتا ہے وہ دوسرے کو دیتا ہے. تو اللہ نے آپ کو عزت عطا کی ہے تو آپ ہمیں جو وہ شفقت فرماتے ہیں. اسی طرح برادر محمد جناب جناب مولانا قاری زاہد انجم صاحب قادری چشتی دامت برکاتہم العالیہ، جناب قاری علم الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے علاقے کی بلکہ آپ کے چکلالن بلکہ ہمارے پورے علاقے کی پہچان جناب چیئرمین چوہدری تنویر صدیق صاحب اور دیگر میرے بزرگوں نوجوان دوستوں، آج کی یہ بسم پاک خاندان نبوت کے چشمہ چراغ شیخ سمدان قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی
الحسن والحسین رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذکر پاک کے لیے سجائی گئی ہے. کیونکہ حضرت علامہ شبیر احمد طاہر صاحب جب گفتگو فرماتے ہیں تو آپ اس جامعیت کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں کہ بہت سارے پہلو یا بہت سارے باتیں آپ چھیڑ دیتے ہیں. تذکرہ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا فرما رہے تھے. چونکہ منبع ولایت آپ ہی کی ذات مبارکہ ہے. حضور کا جو فرمان ہے عالیشان ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے. اور یہ علم ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا سب سے پہلے شاہد پڑھی، پھر اب رحمان علم القرآن، رحمان جو ہے جس نے قرآن سکھایا. پھر اس علم کے متعلق حضور سے فرمایا کہ دعا کیجئے قل رب زدنی علما، کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. پھر فرمایا کہ حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ کیا جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں. یعنی جو چیز اللہ اور اس کے رسول کے ہاں عظمت والی ہے تو حضور نے فرمایا کہ میں اس کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ منبع ولایت، اور مولا کائنات کی ولایت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے. حضرت کا بڑا مطالعہ ہے، میں ان کی موجودگی میں بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت علی المرتضی جہاں پر علم کا دروازہ ہے، اور پھر صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور کے بعد ہم میں سے کوئی بندہ یہ جملہ نہیں کہتا تھا کہ سلونی عما شئتم، کہ پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو، مگر واحد علی تھے ہمیں جو یہ بات کہا کرتے تھے. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں میں قرآن کی ہر آیت ہر لفظ کے بارے میں جانتا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کس مقصد کے لیے نازل ہوئی ہے. تو اس لیے آپ کا اعلان ہوتا تھا کہ جو چاہتے ہو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو. تو آپ کو اللہ نے بڑا علم میں کمال عطا کیا، لیکن آپ کی شجاعت زیادہ مشہور تھی. آپ کی شجاعت زیادہ مشہور تھی. غزوہ بدر سے لے کر غزوہ حنین تک صرف غزوہ تبوک میں آپ تشریف نہیں لے گئے تھے. اس کے علاوہ کوئی غزوہ کوئی سریہ ایسا نہیں ہے جس میں علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شجاعت کے جلوے نہ دکھائے. دوسری طرف صحابہ میں جرنیل صحابہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے کہ وہ جس جنگ میں بھی جاتے تھے اس کے پایا پلٹ دیا کرتے تھے، ہمیشہ جو ہے وہ فتح کے ساتھ واپس لوٹا کرتے تھے. ان کے بارے میں حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ کے جسم کا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پہ زخم کا کوئی نشان نہ ہو، تلوار و تیر کا کوئی نشان نہ ہو. لیکن مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کا موقع آتا ہے تو حضور 3 انصار صحابہ کو جو ہے وہ مشرکین مکہ کے سامنے کھڑا کرتے ہیں، لیکن وہ انکار کرتے ہیں کہ یہ بندے ہمارے پائے کے نہیں ہیں، ہمارے پائے کے بندے بھیجو جو ہماری برابری کے ہوں، حسباً نسباً بھی ہوں، شجاعت میں بھی ہمارے برابر ہوں. پھر حضور مولا کائنات علی المرتضی پر اشارہ فرماتے ہیں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن حارث کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. دو حضور کے چچا زاد ہیں، چچا ہیں،
اور پھر جب میدان میں اترتے ہیں تو کافروں کے پرخچے اڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ غزوہ احد کا موقع تو تب بھی یہی منظر ہوتا ہے، پھر غزوہ خندق کا تب بھی یہی منظر ہے، حنین ہے، فتح مکہ، جتنے بھی غزوات ہیں دیکھ لیجئے مولا علی صاحب کو سب سے پہلے نظر آئیں گے۔ فاتح خیبر کا لقب بھی آپ ہی کو عطا کیا گیا ہے، لیکن ماں سوائے اس روایت کے کہ ایک مرتبہ آپ کو تیر لگا آپ کی ٹانگ مبارک میں، تو باقی ساتھی نکالنے لگے تو خون بہنے لگا، درد شدت اختیار کرنے لگا، تو کسی نے کہا کہ یہ تیر اس وقت نہ نکالو، بلکہ جس وقت علی نماز میں ہوں گے اس وقت یہ تیر نکالنا، کہ کیونکہ جب علی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں پھر دنیا وما فیہا سے خبر ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ حضرت اگر کوئی روایت بڑی ہو کہتے ہیں مرزا کو زخم لگا کہیں پہ نشان بنا ہو، لیکن میرے کم علمی کی وجہ سے میں اعتراف کرتا ہوں، لیکن نہیں، وجہ کیا ہے؟ غزوہ احد کا موقع ہے اور جس وقت وہاں پہ بھگدڑ مچی، آپ نے سنا ہوگا، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا سے وہاں سے ایک بات آپ کو بیان کرتا ہوں، آپ کی ولایت کی حقانیت۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات حضور کو بتاتے ہیں، اور اس کو مدارج النبوہ کے اندر شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دیگر صرف نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ حضور کی بارگاہ میں جب یہ جنگ ختم ہو گئی تو اس واقعے کو آپ نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ایک وقت ایسا آیا کہ 16 تلواریں میرے اوپر تھیں، 16 تلواریں میرے اوپر جرم کے نیچے آ چکا تھا، پھر وہاں مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ اے علی اٹھو، علی اٹھو اور پھر سے جو ہے جہاد کرو، پھر سے اپنی شجاعت کے جوہر دکھاؤ، اور میں اٹھتا تھا، 16 کی 16 تلواریں جو ہے مجھ سے ہٹ جاتی تھی۔ حضور نے پوچھا علی جانتے ہو وہ کہنے والا کون تھا؟ جانتے ہو وہ کہنے والا کون تھا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کا رسول ہے بہتر جانتا ہے، میں تو نہیں جانتا۔ اور یہ سب صحابہ کا تقیہ کلام ہوا کرتا، جب حضور کسی کے سے پوچھتے کہ کس بارے میں جانتے ہو تو صحابہ کہتے نہیں واللہ ورسولہ عالم، اللہ اس کا رسول جانتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ علی وہ جو تیری مدد کے لیے آیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ جبریل امین تھا، جبریل ہر جنگ میں تیری مدد کے لیے آتا ہے۔ تو جن کی مدد کے لیے اللہ جبریل امین کو ان کا ساتھی بنا کر بھیجے کہ سید الملائکہ، تو اس علی کا مقام کیا ہوگا؟ انہی کے چشم و چراغ جن کا تذکرہ خیر آج ہم کر رہے ہیں، حضور غوث اعظم شیخ سمدانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے مادر سات بری بنایا، آپ کی آمد سے پہلے آپ کی ولایت کے تذکرے ہو رہے تھے، امام حسن بصری نے آپ کا ذکر کیا، امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی، پھر اسی طرح حضرت ابو بکر اور دیگر بہت سارے بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے عابدین، بڑے بڑے زاہدین نے آپ کے جو ہے وہ پیشن گوئی فرمائی کہ 5ویں صدی کے وسط میں حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد اطہار میں سے ایک قطب عالم ہوگا جس کا لقب محمودین اور نام سید عبدالقادر ہوگا، جیلان میں پیدا ہوگا، اور اسی کو یہ حکم ہوگا یہ کہنے کا کہ قدمی ہاذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ پھر جب یہ منظر ہوا آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے تو پھر ہر ولی جو تھا اس نے اپنی گردن سر تسلیم خم کر اپنی گردن کو آپ کے سامنے جھکایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ کے بعد قیامت تک جو بھی ولایت کا درجہ پانا چاہے وہ آپ کے در سے ہو کے پاس پاتا۔ یہ اللہ نے ایک فیصلہ فرما دیا، اللہ نے ایک فیصلہ فرما دیا۔ اور آپ کو مثلا
آپ کے زمانے حیات کو ہم دیکھیں، ہم تو صرف پیران پیر حضور غوث پاک دستگیر یہی کہتے ہیں، لیکن آپ اپنے دور میں حضرت جیلان سے آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور وہ بھی آپ کی کرامات بچپنے سے ان کا ظہور ہوا۔ اس استاد کے سامنے پہلے دن جاتے ہیں تو استاد کہتے ہیں کہ بیٹا پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ شروع فرما دیتے ہیں، پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، پھر سورہ آل عمران پڑھتے ہیں، پھر سورہ نساء پڑھتے ہیں، پھر پڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک 18 سپارے مکمل کر کے آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ استاد سماعت کر لیں، اور ظاہر اگر حضور غوث پاک کا یہ مقام ہے تو جن استادوں کے سامنے بیٹھے ہیں کبھی تو کوئی مقام ہوگا، سبحان اللہ، سبحان کبھی تو کوئی مقام ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے پیاروں کو جو ہے ایسے ہی تو نہیں نا، اللہ جو انہیں نوازنا چاہے تو پھر کسی نوازے ہوئے سے رب نوازتا ہے۔ تو استاد نے کہا کہ بیٹا آگے بھی پڑھیے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ استاد محترم مجھے 18 سپارے یاد ہیں، کیا یہ 18 سپارے مجھے اس طرح یاد ہے کہ میری ماں کو 18 سپارے آتے تھے اور میں اپنی ماں کے شکم میں تھا، میری ماں جب ان 18 سپاروں کی تلاوت کرتی تھی تو بس میں نے وہاں پر 18 سپاروں کو یاد کر لیا۔ تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپنے سے، پھر آپ کے کرامات میں سے بھی تھا کہ رمضان کے پہلے روزے کو آپ کی ولادت ہوتی ہے صبح صادق کے وقت، تو آپ دن بھر بھی کچھ نہیں کھاتے تھے، جب سورج جو ہے وہ غروب ہوتا تھا، روزہ افطار ہونے کا وقت ہوتا تھا، اس کے بعد بھی ماں کا دودھ تناول کیا کرتے تھے، اور یہ بات جو ہے پورے جیلان آپ کے پورے قصبے کے اندر جو مشہور ہوا کرتی تھی کہ سادات کے گھرانے کا ایک بچہ ہے، لوگوں کی زبانوں پہ زد عام ہوتے تھے جملے کہ سادات کے گھرانے میں ایک بچہ ہے، اور وہ جو ہے رمضان کا احترام کرنے والا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ بھی کھاتا پیتا نہیں، ماں کا دودھ نہیں پیتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو عزت، یہ کرامت جو بچپنے سے عطا کی۔ پھر آپ جب بغداد میں تشریف لے گئے، آپ نے وہاں پر بڑے بڑے وقت کے نابغہ روزگار علماء حدیث، فقہاء سے اور اسی طرح دیگر علوم میں جو ہے وہ دسترس حاصل کی، سارے علوم ظاہریہ جتنے بھی آپ نے حاصل کیے، حاصل کرنے کے بعد پھر 25 سال آپ جو ہے بغداد شریف کے جنگلوں اور صحراؤں میں جو ہے وہ مجاہدات کے لیے، ریاضات و عبادات کے لیے نکل گئے۔ ان کے بھی بہت سارے واقعات ہیں، اگر چاہیں تو وقت کافی ہو جائے گا، لیکن آپ نے علم ظاہری پڑھنے کے بعد پھر جو ہے مجاہدہ، ریاضت اور عبادت کے اندر اپنی زندگی گزاری۔ 25 سال کو گزارنے کے بعد پھر دوبارہ بغداد شہر میں تشریف لائے، اور وہاں پر آپ نے ایک مدرسے میں پڑھانا شروع کیا، اور معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ صبح و فجر کے بعد جو ہے حدیث، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، فقہ، اسی طرح دیگر علوم جو ہے ظہر تک پڑھایا کرتے تھے۔ زور سے لے کر جو ہے پھر عصر تک کا جو وقت ہوتا تھا، پھر مختلف قراتوں میں قرآن پڑھایا کرتے تھے، بہت مختلف قراتوں میں قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ پھر شام کا پھر وہی معمول ہوا کرتا تھا، اور پھر رات بھی جو ہے آپ کے خادمین فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ 40 سال حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ حضرات محترم، یہ شان تھی آپ کی، تقویٰ، پرہیزگاری، زہد، اور پھر یہ تھا کہ علم سیکھا، پھر علم سکھایا، علم سیکھا اور سکھایا۔ یعنی آج کے دور میں ہمارے آنے ہم تو پیر صاحب کی تعریف جو ہے علم سے نہ بلد ہو وہ تعریف کرتے ہیں کہ یہ پیر صاحب یہ کامل ہے، کامل وہ نہیں ہوتا ہے، کامل یہ جو بزرگ ہے نا، یہ مدرسوں کے اندر بیٹھے ہوئے سادات کے خاندان سے نسبتیں رکھنے والے، جنہوں نے ہزار دلوں کے اندر کے علم کی شمع کو روشن کیا، یہ کمال والے، یہ کمال والے جنہوں نے حضور کی امت کو جو ہے وہ دین دیا ہے۔ ایسے رجال کار جو ہے وہ مہیا کیے ہیں کہ جنہوں اللہ کے گھر کو آباد کیا، جو ہے آگے لوگوں کے سینوں کو جو ہے وہ علم کے نور سے منور کر دیا۔ ہمیں اس طرف جانا چاہیے۔ آج جو حالات ایک جو ایسا فتنہ بپا کر رکھا ہے کہ ہم جو ہے وہ جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، وہ نہیں وہ فرمایا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہ بے علم ناتما خدا را سنا، اس کے پاس علم ہی نہیں، وہ خدا کو نہیں پہچان سکا تو وہ تمہیں کیا عطا کرے گا۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ جن کی 11ویں جن کے اور جن کے یہ پروگرام کے نام پہ ہم کھاتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کیا کمال عطا کی، کتنی محنتیں کی، کتنی ریاضتیں کی، کتنی کوششیں کی. اور پھر جس میں بغداد شریف میں آپ ہوتے تھے تو پورے علماء میں آپ ممتاز تھے. یعنی دارالافتاء میں بھی آپ تشریف رکھتے تھے. دور دراز سے لوگوں کے استفتاء، لوگوں کے سوالات آپ کے پاس آتے تھے جسے کوئی حل نہیں کر سکتا تھا، اسے آپ حل فرمایا کرتے تھے. سبحان ایک اللہ. وقت آپ کے پاس آیا، بندے نے قسم اٹھائی، بندے ہوتے ہیں ہر طرح کے بندے ہوتے ہیں. اسے قسم اٹھائی کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت میں وہ عبادت کوئی اور نہ کر رہا ہوں، اور اگر میری یہ قسم پوری نہ ہو تو میری بیوی کو 3 طلاق ہے. اب یہ مختلف علماء کے پاس گیا، استفتاء گیا، پوچھا گیا، لیکن ہر ایک حیران و پریشان کہ اس کا کیا جواب دیا جائے. ایسی کون سی جگہ ہے، کون سا وقت ہے کہ جس میں جو ہے یہ صرف عبادت کرے اور کوئی نہ کر رہا ہو عبادت. اب نماز یہ پڑھے گا تو کہیں نہ کہیں کوئی اور بھی پڑھ رہا ہوگا، روزہ رکھے کوئی کہیں نہ کہیں کوئی اور بھی رکھ رہا ہوگا، صدقہ کرے گا کہیں نہ کہیں کوئی اور بھی صدقہ کر رہا ہوگا. سارے پریشان ہوئے. آخر مسئلہ بھیجا گیا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات بتائیں حضور غوث پاک کا علمی مقام کیا تھا؟ علمی مقام کیا تھا آپ کا؟ آپ کی خدمت میں جب فتویٰ آیا تو آپ نے برجستہ کہا کہ مطاف اس کے لیے خالی کر دیا جائے، مطاف خالی کر دیا جائے اور یہ کعبہ اللہ کے 7 چکر لگائے، 7 مرتبہ طواف کرے. تو یہی ایک ایسا مقام ہے، یہی ایک ایسی عبادت ہے کہ جو یہ کر رہا ہوگا کہیں اور کوئی اور نہیں کر رہا ہوگا، کیونکہ کعبہ ایک ہی ہے، مطاف ایک ہی ہے. اس کے علاوہ نہ کہیں مطاف ہے نہ کعبہ ہے. علماء مشتبہندار رہ گئے، حیران و پریشان ہو گئے کہ کیسا آپ نے جواب نہ فرمایا. یہ آپ کا علمی مقام تھا، یہ زہد تھا، یہ تقویٰ تھا. پھر آپ نے آخری بات آپ کا ایک فرمان سنا کے جا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ تم مہد سے لے کر لحد تک اگر تمہیں زندگی دی جائے اور کہا جائے کہ تم عبادت، ریاضت اور محنت کے ذریعے اللہ کا نام اپنے دل میں بسا دو، تو اللہ کی عزت و جلال کی قسم یہ ممکن نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ کی عزت و جلال کی قسم یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ اللہ کے کسی کامل بندے سے تمہیں نسبت اور اس کی صحبت مجسم نہ ہو. کہ صرف اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. حضرت علامہ شبیر صاحب خود فرماتے ہیں کتنی محبت سے، کتنی چاشنی ہوتی، کتنا پیار ہوتا ہے. بندہ کہنا سنتا رہے یہ کیوں سب کچھ ہوتا ہے، یہ نسبتوں سے کمال ہے، یہ نسبتوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آل نسبت اور جنہیں جو ہے کاملین کی صحبت میسر آتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ علم کا کیا تقویٰ پرہیزگاری اس چیز کی نہیں ہوتی، بس مرشد کی نگاہ کا کرم ہے، ان کی نگاہ کا کرم ہے کہ یعنی مجھے ہم جب بھی کہیں جاتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں خدمت کر رہے ہیں اللہ کے دین کی، تو ہمیں اپنے علم پہ نہیں ہے کہ ہم نے 10-11 سال پڑھا ہے نا، ہمیں وہ جو قبلہ استاد مقرر نے سند عطا فرمائی نا اپنے ہاتھوں سے، وہ سند حدیث سے بس ہمیں اس پہ ناز ہے کہ بس ہمیں کسی نے اپنے ہاتھوں سے حضور کے دین کو بیان کرنے کی سند عطا کی. بس مشکل پیش آتی ہے تو پریشانی پھر انہیں کے بعد جاتی ہے، یہ پریشانی. اسی لیے حضور غوث پاک نے فرمایا کہ جب کوئی اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہے تو پھر اپنے لیے کسی کامل کو تلاش کرے، کامل کو تلاش کر کے اس کی صحبت میں بیٹھے، اس کی صحبت اختیار کر نسبت حاصل کرے. اور جہاں پر یہ چند لمحوں کی صحبت پہنچاتی ہے وہاں پہ جو صدیوں کے سجدے بھی نہیں پہنچا سکتے، صدیوں کے سجدے بھی نہیں پہنچا سکتے ہیں. اس لیے عبادت سے قدر ان محفل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بزرگان دین کی زندگی کے روشن پہلو کو سمجھیں، پڑھیں. آپ کی شان بہت بلند ہے، آپ نظیم الطرفین ہیں. آپ جو ہے جو ہمارے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ باقی بندے جو ہیں وہ محنت اور سخت کوشش سے کوئی مقام حاصل کر سکتے ہیں، لیکن سردار کے گھرانے میں سے اگر کوئی تھوڑی سی توجہ بھی کرے تو اللہ سے بہت کچھ عطا کرتا ہے، بہت کچھ عطا کرتا ہے. تو آپ کے پاس بہت تھا. اب دیکھو نا آج تک یہی
5वीं सदी कहाँ, ये 14वीं सदी कहाँ, आपका तस्करा, आपका जिक्र पाक इस तरह जिंदा है, लोगों के दिलों में प्यार राज करते हैं। तो ये क्या, ये फैजान है, फर्ज कुरान याद करो, तो मुझे याद करो, तुम्हें याद करो। पूछा कि या रसूलल्लाह, हम तो अल्लाह को याद करते हैं, लेकिन अल्लाह हमें कैसे याद करेगा? फिर हुजूर की हदीस का मफहूम है कि रब जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्रील अमीन को बुलाता है कि जिब्रील आसमान में ऐलान कर दिया जाए कि रब फलां बंदे से मोहब्बत कर रहा है, और फिर जमीन में भी ऐलान कर दिया जाता है कि अल्लाह फलां बंदे से मोहब्बत करता है। फिर हर बंदे के दिल में उसकी मोहब्बत को रब डाल देता है। अल्लाह हमें हुजूर से आज़ अल्लाह ताला के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए, आपके फैजान से रब हमें हिस्सा अता फरमाए, और आपकी निस्बत से अल्लाह हमें महशर की शर्मिंदगी से, रुसवाई से महफूज फरमा ले। आखिर दावया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इज्जत